معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے استغفار کے چیپٹر کو، استغفار کے باب کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار کس قدر پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی صحرا میں ہو یا جنگل میں ہو، مفہوم یہ ہے اپنی سواری کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہو، کھانے پینے کا، تمام زندگی گزارنے کی اشیاء اس کے اوپر لدی ہوئی ہوں، اور اچانک وہ اس سے گم ہو جائے اور پھر اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگے کہ اگر وہ کھانے پینے کا سامان نہ ہوا، سواری نہ ہوئی، اونٹ نہ ہوا تو میں تو مر جاؤں گا، اور وہ اسی کشمکش میں ہے اور زندگی کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرا سامان مل جائے۔ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو کے اٹھا، نیند پوری ہوئی تو سامنے سواری کھڑی ہے۔ وہ جو اس انداز میں سویا تھا کہ میرے آخری دم ہے اور اب شاید میری آنکھ کھلے بھی نہ اور میں بس مرنے ہی والا ہوں، اچانک آنکھ کھلی، سارا کا سارا سامان سامنے موجود ہے، سواری موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، تو اس کے منہ سے خوشی کے اور فرحت کے اور جذبات سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، تیرا میں شکر گزار ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ہے، کس وقت کی، کس لمحے کی۔ سبحان اللہ، اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا یہ جو فرحت اور شادمانی کی کیفیت اس کی سامان دیکھ کے ہوئی کہ وہ بوکھلا گیا اور اس کے منہ سے الٹے سیدھے الفاظ نکلنے لگے۔ جب بھی کوئی گناہ گار بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی کیفیت سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ آگے پیچھے الفاظ بول سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا کہ یہ بندہ جو خوشی سے بالکل مدہوش ہو گیا کہ الفاظ بھی سیدھے نہیں ادا کر رہا، تمہارا رب اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کسی گناہگار کے ہاتھ پھیلانے سے، گناہگار کے۔ یہاں پہ اگر بندہ غور کر لے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کو ناخوش کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑ کر اللہ سے بغاوت کر چکا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ معاف کر دے، رب اتنا خوش ہے، تو وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو اللہ کا تابع دار ہو، جو اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہو، وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اس کے رب کے عطا کرنے کی یا خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر گناہ گار بندے کے اوپر خوشی کی یہ کیفیت ہے، بندہ مومن میں جو خوبیاں ہیں یا بندہ مومن کی جو مقام ہے اللہ رب العزت کے سامنے، ہمارے موضوع سے متعلق بات نہیں، صرف ایک دو جملے کہوں گا۔ محدثین نے لکھا انسان کو یا بندہ مومن کو اللہ کے سامنے جو اس کی حیثیت ہے اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے، اس کا ادراک اور شعور ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ مومن کا اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں ادراک اور شعور ہو جائے۔ ویسے بھی مومن اللہ ہی کے اوپر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے، کوئی لمحہ بھی۔ مومن ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا کے معاملات میں، دوستوں کے اندر گپ شپ، یہ چیزیں اسلام میں جائز ہیں فیملی کے ساتھ، لیکن جو مقام بندہ مومن کا اللہ کے ہاں ہے، بندہ مومن کو خود بھی ادراک اور شعور اس کا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بہرحال تھوڑا سا ادراک اور شعور انسان کے دماغ میں ڈال دیتی ہے کہ گناہ گار بندے کے ہاتھ اٹھانے پہ رب اتنا خوش ہے تو بندہ مومن کے ہاتھ اٹھانے پہ آپ کا رب کتنا خوش ہوگا، اور ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، جو بات گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھی، آج اس بات کو بڑھانا ہے کہ ایک بندہ اپنے گناہ کے اوپر نادم بھی ہے یا نہیں ہے، توبہ کی نیت بھی ہے یا نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ کے دور میں جس گناہ کو، ابھی یہ رسول اللہ کا دور ہے صحابہ کا، آج کا کیا اندازہ لگانا، اس دور کی بات ہے کہ جن گناہوں کو ہم پہاڑ جتنا بڑا سمجھا کرتے تھے، تم لوگ اس کو کرتے اور تمہارے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں جن گناہوں کو ہم بہت بڑا بڑا گناہ سمجھتے تھے، آج تم کر لیتے ہو۔ اور بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو لگتا ہے میں پہاڑ کے نیچے دبنے والا ہوں، پہاڑ ہی میرے اوپر آ کے گرنے والا ہے، میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ اور بندہ فاسق و فاجر جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے، بس وہ اس کو اڑا دیتے۔ ندامت گناہوں کی توبہ کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے۔ کئی مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن اس گناہ کے اوپر جو حق ہے نادم ہونے کا، شرمندہ ہونے کا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا، اس کو ادا نہیں کرتا۔ تو دو واقعات اس حوالے سے احادیث میں جو آتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ماعز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ آئے اور ندامت کیسی ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ مفہوم آپ کے سامنے، کیا مسئلہ ہے؟ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، کس چیز سے؟ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ کیا غلطی؟ زنا کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو کھڑے ہو، اس کا منہ سونگو۔ شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ رسول اللہ اس کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں بار بار، وہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک صاف کر دیجئے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کا منہ سونگو۔ منہ سونگا گیا۔ اے اللہ کے رسول ہوش و حواس میں ہیں، کوئی نشے کے اثرات موجود نہیں ہے۔ اے ماعز کیا سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں۔ جاؤ اس کو سنسار کر دو، جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ حضرت ماعز کو سنسار کیا گیا۔ صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے، صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ اور صحابہ کا اختلاف ہو جانا کسی مسئلے کے اوپر یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ دونوں گروہ حق پہ ہیں یا اختلاف ہو جانے کی صورت میں بھی دونوں ہی ٹھیک ہیں، یہ مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق ایک ہوتا ہے، دونوں حق نہیں ہوتے، ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے۔ ہاں کئی مرتبہ ایک حق کے زیادہ قریب بات ہوتی ہے اور ایک حق سے کچھ دور بات ہوتی ہے، یہ مسائل بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس حوالے سے پہلے بھی گزارشات رکھتا رہوں، رکھیں گے۔ صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے، دوسرے نے کہا انہوں نے توبہ کی ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے یہ الفاظ سن رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صحابہ ایک ماعز کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ رسول اللہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا ماعز کے لیے توبہ کرو اور ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ لوگ ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ماعز کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو صحابہ ماعز کے لیے دعا کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو گروہوں کو سمجھاتے ہوئے، تمہیں کیا معلوم ماعز نے کیسی توبہ کی ہے؟ اللہ کی قسم اگر ایک امت پہ تقسیم کر دی جائے پوری امت جنت میں داخل ہو جائے، ایک امت میں تقسیم کر دی جائے پوری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ توبہ اور استغفار صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، یا استغفار سے صرف گناہ مٹتے نہیں ہیں، صرف مٹ بھی جائیں تو میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ گناہ بھی کر لیا اور توبہ کی اور استغفار کو طلب کیا، ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کم نعمت ہے؟ نہیں، اللہ اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جہاں گناہ لکھا ہے استغفار سے بڑا نیکی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، پھر ان کی جگہ ایک عقلی منطقی بات ہے صفر لگنا چاہیے، پلین ہونا چاہیے، نہیں، اللہ رحمان ایسا ہے وہ پورے رجسٹر نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا واقعہ ہے، شبی پیغامدی آ گئی،
اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، واپس چلی جا۔ کیا بات کرتی ہے؟ ہاں ہاں اسی طرح مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح مائز کو بھیجنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں اسی سے حاملہ ہوں، میں وہی ہوں جس کے ساتھ مائز نے برائی کی تھی، وہ تو توبہ اور استغفار کر کے بخشا گیا، وہ تو جنت کے راستوں میں چل پڑا۔ اب میری کیفیت یہ ہے، میں راتوں کو اٹھتی ہوں نیند نہیں آتی، اب میں بے چین ہوں۔ مفہوم یہ ہے اب میں بے تاب ہوں کہ وہ تو جنت کے راستوں پہ چل پڑا، گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کر کے اپنی جسم کے اوپر حد کو لگوا لیا، اور میں ہی بدبخت رہ گئی ہوں جو گناہوں کو جھیل رہی ہوں، جو اس عذاب کو سہ رہی ہوں۔ میں ہی ہوں وہ جس سے مائز نے برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ اچھا پھر ایسا کر، نتیجہ ظاہر ہونے دے، کیونکہ اگر نتیجہ ظاہر ہوا تو اس بچے کا کیا قصور؟ اگر تو حمل سے ہو گئی، اس بچے کا کیا قصور کہ اس کو بھی تیرے ساتھ قتل کر دیا جائے؟ کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے کہنے لگی طہرنی، اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، حمل ظاہر ہو چکا ہے۔ کہا اس بچے کا کیا قصور؟ جب تک جنے گی نہیں واپس مت آنا۔ بچہ جنا، اسی دن اٹھائے ہوئے لے آئیں، اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے۔ 9 ماہ گزر گئے، راتوں کو نیند۔ یہ ندامت، اگر گناہ کے اوپر یہ ندامت ہے تو گناہ نیکیوں سے بدلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ندامت، یہ گریہ، یہ آنسوؤں کا پھینکنا، یہ تضرع، یہ گڑ گڑانا مطلوب ہے اللہ کو۔ گناہ ہو گئے، انسانی فطرت ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، گناہ ہو گیا، غلبہ آ گیا شیطان کا، لیکن اس کے بعد گڑ گڑانا اور اس کے اوپر نادم ہو جانا۔ پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے لے، اس بچے کا کیا قصور، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس وقت تک واپس نہ آنا جب تلک یہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اور صحابہ نے اور محدثین نے عجیب یہاں پہ جملے لکھے ہیں۔ ماں نے گناہوں کے اوپر ایسی نادم تھی، ایسی عمدہ ٹریننگ کی، بچہ 6 ماہ کا نہیں تھا، وہ روٹی اپنے ہاتھ سے کھانے لگا، ایسی ٹریننگ کی۔ پھر اللہ کے نبی کے حضور آئیں اور کہنے لگی اب تو پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دیا جائے، بچے کی کفالت فلاں کرے گا۔ سنسار کیا گیا، پتھر پھینکے گئے۔ ایک پتھر ان کے سر مبارک پہ لگا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور وہ حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید جلادی قبیلت کے آدمی تھے۔ خالد ابن ولید کہنے لگے ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہا خالد تو نے کتنی تلخ بات کی ہے، تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے۔ شبیبہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کی قسم کوئی ظالم ٹیکس لینے والا جو لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والا ہو، وہ بھی اگر توبہ کرے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو شبیبہ غامدیہ کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے۔ یہ جو اسلامی سزاؤں کے بارے میں تصور موجود ہے کہ یہ جی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ جی قرون اولیٰ کی، پہاڑ کے دور کی یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، یہ انسان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہیں۔ آپ کا ذہن صرف اس بات کے اوپر مرکوز ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے دور میں یہ مائد اسلمی، شبیبہ غامدیہ اور وہ نوجوان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا لا قضین بینکما بکتاب اللہ، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ ان واقعات کے علاوہ یہاں پہ آپ نے صرف ایک بات کو غور کرنا، اور یہ بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ نے جب اسلام کو ریاست کے اوپر نافذ کر دیا، جب مدینہ اسلامی ریاست بن گئی، تو ان واقعات کے بعد، ان واقعات کے علاوہ، اور یہ تینوں واقعات، ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ اقرار گناہ، اقرار ہے، اور اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کرنا ہے۔ تیسرے میں اگرچہ غلام نے آ کے شکایت لگائی، لیکن عورت سے جب پوچھا گیا، انیس نے جا کے جب انس نے پوچھا تو اس نے اقرار کیا
آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کے اندر یہ واقعات جو رونما ہوئے، کیا اس اسلامی ریاست میں ایک واقعہ بھی اقرار جرم کے علاوہ حد کی سزا کو نافذ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جائے، جب اسلامی معاشرے قائم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی قسم زنا اور برائیاں معاشرے سے ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گواہ بھی نہیں ملتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے تو اسے خود اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام حکومت اور اسلامی سسٹم یہ ہے کہ ایک دفعہ آیا، معاشرے میں ایک حد بھی 4 گواہوں کے اوپر نہیں لگی۔ آج آپ 4 گواہ، آج آپ انٹرنیٹ سے ویڈیوز اٹھائیں، لاکھوں گواہ ہیں گندی اور فحش ویڈیوز کے بارے میں۔ مجھے احباب بھی بتاتے ہیں اور سرویز موجود ہیں، 9 ملین 10 ملین نہیں، 100 ملین ویوز ہوتے ہیں گندی ویڈیوز کے، 100 ویوز، جس کے اندر برائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے گواہ 4 نہیں ہیں، 100 ملین گواہ۔ اور اسلامی معاشرے میں جب اسلام نافذ ہو جاتا ہے، آپ کو 4 گواہ پوری ریاست مدینہ میں کبھی نظر نہیں آئے کسی برائی کے اوپر، 4 گواہ بھی۔ یہاں پہ 100 ملین گواہ موجود ہیں۔ اور اگر کسی نے بالفرض یہ گناہ کر لیا تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی، وہ اس گناہ کی شدت اور اس گناہ کے احساس میں اس طرح مبتلا ہو رہا ہے کہ رضا کرانہ طور کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میرے پہ حد کو نافذ کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ بہت سے اسکالرز آف ڈالرز یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام جب وہ 1400 سال پہلے آیا تھا تب یہ تھا کہ معاشرے سے برائی ختم ہو گئی، شراب ختم ہو گیا، چوری ختم ہو گئی، ڈکیتی ختم ہو گئی، زنا مٹ گیا۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام ایک کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے۔ یہ اللہ نے قانون اور دستور بنایا، یہ عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ 2 ہائیڈروجن کے آئٹم، 1 آکسیجن کا آئٹم ملے تو ہمیشہ کیا بنے گا؟ پانی، ہمیشہ پانی بنے گا۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا نہیں 2 ہائیڈروجن کے اور آکسیجن کے اب ملیں گے تو اب نہیں بنے گا؟ 1400 سال پہلے تو پانی بنے گا، اب نہیں بنے گا۔ یہ اسی طرح کی جہالت والی بات ہے کہ 1400 سال پہلے تو اسلامی نظام آیا تھا تو معاشرے سے برائی ختم ہوگی تھی، اب آئے گا، اب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ اللہ کے قانون کو نہ سمجھنے کا اور اللہ کے آئین اور دستور اور اللہ کے بیان کردہ بین قوانین کو نہ سمجھنے کا اللہ کی قسم نمونہ ہے۔ اسلامی سزاؤں کو، اسلامی نظام کی بات نہیں کر رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، کیسی عقل ہے آج کل کے بعض مغرب زدہ اسکالر اور الہاد زدہ اسکالر ہیں دین کے، ان کے ذہن میں یہی بات نہیں آتی کہ اسلام کا ایک جز ہے، پورا دین نہیں ہے۔ اسلامی سزائیں جو ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں مکمل اسلام ہے، اسلام کا 1% ہے۔ اسلامی جو سزائیں ہوتی ہیں نا 1% بھی نہیں ہے، دین مکمل ہے، اس کا ایک جز ہے کہ اگر کوئی سزا کرے گا اس کو یہ عقاب ملے گا، اس کے اوپر یہ حد جاری ہوگی۔ یہ 1% جز اگر معاشرے کے اوپر نافذ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدوں میں سے کوئی ایک حد جب زمین کی پشت کے اوپر نافذ کر دی جاتی ہے تو آسمان سے اگر 40 دن پے در پہ رحمت والی بارش ہو، جتنی برکتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، اس ایک حد سے اس سے زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایک جز کے اوپر۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی اب آئے گا، تو وہ یار یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، تب ٹھیک ہو گیا تھا سسٹم، اب نہیں ہوگا۔ آج کے دور کے اندر وہ ممالک جہاں پہ اسلامی حدوں کا نفاذ ہے، صرف اسلامی نظام کے ایک جز کا نفاذ ہے کہ چوری کرے گا ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے گا۔ عجیب دکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کی عقل کے اوپر، قتل کرے گا۔ پاکستان میں بھی سزائے موت ہے کہ نہیں ہے؟ سزائے موت ہے نا، پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس پھانسی کو اگر تم قصاص کا نام دے دو گے تو اللہ کی کیسی برکتیں نازل ہوگی۔ قتل کے بدلے میں قتل تم بھی کر رہے ہو، لیکن تم پھانسی کا نام لے کر اس برکت سے محروم ہو رہے ہو جو اللہ اسلامی نظام کی
اسلامی سزاؤں کی حدوں کو نافذ کر دینے سے اللہ تعالیٰ جو برکتیں نازل کرتا ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل تم نے بھی کرنا ہے، پھانسی تم نے بھی دینی ہے، لیکن تم نے اس کو مغربی سزا، آئینی سزا، قانونی سزا کا نام دے دیا۔ اگر یہ کہہ دو گے اسلامی سزا تو موت پڑ جائے گی۔ اسلامی سزا جی کہو گے تو جی کیپٹل پنشمنٹ، جی مغرب ناراض ہوتا ہے، جی مغرب کے اندر چلے جاؤ وہاں پہ بھی کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے۔ ہمارے ملکوں کے اوپر ایسے غلام ہیں، کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے جی، کیوں نہیں ہونی چاہیے جی؟ فلاں یورپ ہے، امریکہ چلے جاؤ وہاں پہ ریاستوں کے اندر قوانین موجود ہیں کہ اس جرم کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے بندو آج بھی اسلامی نظام آئے تو اللہ کی قسم نتیجہ وہی نکلے گا کہ تم برائی کو ڈھونڈنے نکلو گے، تمہیں کسی برائی کے اوپر چار گواہ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں معاشرہ ایسا پکیزہ، مطہر، پاک اور صاف ہو جائے گا کہ کوئی زنا کر بھی بیٹھے گا اس کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی، وہ خود اپنے آپ کے اوپر حد کو نافذ کرنے کے لیے پیش کرے گا۔ یہ 1400 سال پہلے نہیں، یہ آج بھی اسلامی نظام قائم ہوگا، یہی رزلٹ نکلے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج جن ممالک میں صرف اسلامی سزائیں موجود ہیں، اٹھائیے سعودی عرب، انٹرنیٹ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے یہ جی یہ تو ہے جی وہابی اہل حدیث سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں۔ اٹھائیے انٹرنیٹ، سعودی عرب میں اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اور جب قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو جی قتل کے بدلے میں مغربی طور کے اوپر قتل کر دیا گیا یا کہ کر دیا گیا یا قانونی طور پہ آئینی طور، وہ کہتے ہیں قصاصاً قتل کر دیا گیا ہے، چور کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اٹھائیے سروے کیجئے، پورے سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، ایک سال پورے میں نیو یارک سٹی میں 12 گھنٹے کی ایک رات میں اس سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں۔ کیا موازنہ ہے اسلامی نظام اور اسلامی سزاؤں اور اسلامی قوانین کے ایک جز کا بھی؟ اور یہ صرف سعودی عرب کی مثال نہیں ہے، جائیے کویت، قطر، UAE، اٹھائیے جن ممالک نے اسلام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح صرف چلو حدوں کے معاملے میں بھی اسلامی قوانین کو زندہ کیا۔ کیا آسمان سے برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں عرب ہمارے سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں یا زیادہ جینیس ہیں یا ان کے پاس زیادہ صلاحیت ہے؟ اللہ کی قسم پاکستانی قوم زیادہ انٹلیکچوئل ہے، زیادہ ذہین ہے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق ہے، جرائم میں آگے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی برکت ہی نہیں ہے۔ اور وہ ممالک جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اسلامی حدوں کو صرف نافذ کیا ہوا ہے، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، زمین بھی سونا اگل رہی ہے، بیٹھے ہیں، پٹرول بھی نکل رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ، یہ وہی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ نیچرل ہو گیا جی، عربوں کے پاس سے یہ نکل آیا جی، یہ آپ سب چیز اس طرح بس سمجھتے ہیں کہ فطرتی طور پہ، قدرتی طور پہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ اسلامی نظام کی برکتیں آپ پاکستان کے اندر آج بھی اسلامی نظام کی ابتدا کریں، چلیں اسلامی سزاؤں سے ہی کر لیں تو اللہ کی برکتوں کا نزول نہ ہو۔ چلیں آپ کو اس سے بھی ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا نا کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی حکومتیں مل جائیں گی۔ اس خطے میں 1400 برس کے بعد ایک قائد اور لیڈر نے اس نعرے کو لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بتائیے کیا صرف عرب کی زمینوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اسلامی ریاستیں قائم ہوئی ہیں؟ آپ خود اس خطے میں بیٹھے ہیں کہ جس خطے میں جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو عجم کی حکومت بھی مل گئی۔ کیا پاکستان کی حکومت نہیں ملی مسلمانوں کو؟ ملی ہے، وعدہ اللہ سے کیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر وطن مل گیا، یو ٹرن لے لیا۔ اسلام کی کوئی شک نافذ نہیں، اسلام کا کوئی قانون نافذ نہیں، اسلام کی کوئی سزا نافذ نہیں۔ آج بھی اسلام کی کوئی شک، کوئی قانون، کوئی جز نافذ کریں، اللہ کی قسم آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین بھی سونا اگلے گی۔ یہ ایک زمین ایک جیسی ہے، اللہ کی مرضی ہے کہاں سے پٹرول نکالنا، کہاں سے سونا نکالنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں۔
اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب 1400 سال پرانے کا جو سسٹم ہے اب اس کو تبدیل ہونا چاہیے. بھائی وہ اللہ کو نہیں پتا کہ 1400 سال پہلے کے لوگ کیسے تھے, قیامت تک کے لوگ کیسے آنے ہیں؟ اللہ نے پورے انسانیت کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں, اللہ کو مشورے دے رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو سسٹم تھا نا, اللہ کو مشورہ. یہ انکار نہیں ہے, یہ اللہ کو مشورہ ہوتا ہے کہ وہ جو 1400 سال پہلے جو سسٹم تھا اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. اللہ کو نہیں پتا, ان کو پتا مولویوں کو جو تازہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے فلسفے جاڑتے ہیں, انکار حدیث کے, غامدیت کے پروان چڑھانے والے. ان کو پتا, اللہ کو معلوم نہیں تھا. ندامت اور توبہ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نادم ہو کے, گڑ گڑا کے, اور یہ گڑ گڑانا اور ندامت کے آنسو بہانا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. اور ایک آیت اس سے بھی اگلی ہے, فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں جب ان کے اوپر گرفت آ گئی, عذاب آ گئے, مشکلات آ گئی, مصیبتیں آ گئی, وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے, کیوں نہ گڑ گڑائے, کیوں نہ گڑ گڑائے. پہلی آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, کیوں نہیں گڑ گڑاتے, کیوں نہیں اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے, کیوں نہیں گریہ داری کرتے اللہ کے سامنے. پھر اللہ کہتا ہے فاخذناہم بالبأساء والضراء, ہم نے ان کو پکڑا اس لیے, ہم نے ان کی گرفتی اس لیے کی لعلہم یتضرعون, کہ شاید وہ گڑ گڑا اٹھیں, شاید وہ توبہ کر اٹھیں, شاید وہ پکار اٹھیں. ہاں ما کان اللہ معذبہم, اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذابوں کو ٹال دیتا ہے اس قوم کے اوپر سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرتی ہے اور مغفرت کو طلب کرتی ہے. جتنا مرضی بڑا عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے, اگر وہ مغفرت کے رستے کے اوپر چل پڑیں, استغفار کے رستے کے اوپر چل پڑیں اور آنسوؤں کا تڑکا لگانا شروع کر دیں, تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور عذابوں کو ٹال دیتے ہیں. اور اگر آپ حدیث کے اوپر آئیں, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیث پہ آئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. لمبی چوڑی بات ہے, وقت تھوڑا صرف مختصر کروں گا. 4 حدیث اگر آپ ذہن میں لائیں تو یہ جو گڑ گرانا ہے اور رونا ہے اور گریہ داری کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے اور خوف سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جو آنسوؤں کا بہانا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں ایسے آنسو جو بندہ مومن کی آنکھ سے نکلیں اور زمین پہ گر جائیں. اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. بتائیے مشکل ہے؟ اللہ کی قسم, ایک مرتبہ تو میں اور آپ اللہ کے سامنے جی لگا کر گریہ گڑ گڑا کر ایسا رو سکتے ہیں کہ آنسو زمین پہ گر جائیں. اور اگلی جو احادیث اس کی تشریح میں محدثین لے کے آئے ہیں وہ تو عجیب ہیں. یہ آنسو جو زمین پہ گر کے خشک ہو گئے ہیں, زمین نے ان کو جذب کر لیا ہے, اب یہ اس وقت تک بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک یہ آنسو واپس آنکھوں میں نہ چلا جائے. جا سکتا ہے آنسو واپس آنکھوں؟ جا سکتا ہے. اور جو حدیث اس کی تشریحات میں آئی ہیں, کہا بات لمبی ہے کہ پل صراط کے اوپر لوگ جا رہے ہوں گے, کسی کو خیانت کے آنکڑے نے پکڑ لیا, کسی کو جھوٹ کے آنکڑے نے, کسی کو غیبت کے, کسی کو زنا کے, پکڑی جا رہے ہیں, پل صراط پار نہیں ہو رہا. اور چند خوش نصیب ایسے ہیں جب پل صراط کے اوپر ابھی قدم ہی رکھیں گے تو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, گزرو, تیزی سے گزرو, نکل جاؤ, پار ہو جاؤ. کیا ہوا؟ تمہاری آنسوؤں نے جو زمین پہ گرے تھے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا, جہنم کی آگ کو. یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرانے چاہیے, ندامت کے اتنے گرانے چاہیے زمین پہ گریں. لیکن خوشخبری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تخفیف کی اور اللہ رب العزت نے بھی تخفیف کی. اللہ کو علم ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کے اتنے آنسو نہ ہوں جو زمین پہ گر جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کی آنکھیں بہہ پڑیں,
اور اس کے رخسار اور داڑھی اور اس کا چہرہ ان آنسوؤں سے تر ہو جائے. یہاں پہ زمین پہ گرنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں. جو 7 عرش کا سایہ پانے والی حدیث ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائے. وہاں پہ بھی زمین پہ گرنے کا ذکر نہیں ہے, صرف آنکھوں کے بہہ پڑنے کا ذکر ہے. بہہ جائیں اور زمین پہ نہ بھی گریں, صرف چہرہ ان آنسوؤں سے تر ہو جائے, ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. بتائیے رحمت تھوڑی ہے کہ زیادہ؟ اللہ رب العزت چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں, میری تخلیق جہنم میں چلی جائے, اشرف المخلوقات جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ کی قسم اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اپنے باپ آدم کی طرح. اس لیے یہ بہانے رکھے ہوئے ہیں. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث روایت میں کچھ کمزوری ہے, لیکن اس باب کی دیگر روایات اس کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ آنسو اتنے نہ آئے کہ زمین پہ گرے, اور نہ اتنے آئے کہ چہرہ تر ہو گیا. آنسو اتنا آیا کہ مکھی کا جو حجم ہوتا ہے, مکھی کا حجم, عام جو مکھی ہے, اتنے حجم کا آنسو آنکھ کے اندر رہ گیا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا آنکھیں تر ہو گئی, آنکھیں بھیگ گئی. اردو کے محاورے میں عام آتا ہے کہ آنسو بہ نہیں رہے لیکن آنکھوں کے اندر پانی موجود ہے. اللہ کے خوف سے, ندامت سے, اپنے گناہوں کی شرمندگی پر اگر اتنا آنسو آنکھ کے اندر آ جائے جتنا مکھی کا سر ہے اور مکھی کا حجم ہے, ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ کی رحمت کم ہے کہ زیادہ؟ اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. کچھ ایسے شقی القلب ہوں گے, علماء, انبیاء, اولیاء, صدیقین, شہداء, ان کے سامنے یہ باب بیان کرتے ہوں گے لیکن ان کے دل سخت ہیں, نہ آنسو آ رہے ہیں, نہ زمین پہ گر رہے ہیں, نہ چہرے پہ, نہ آنکھوں میں پانی آ رہا ہے. کیا کریں؟ سبحان اللہ. اگر بندہ ان روایات کی طرف دیکھے تو اللہ کی رحمت پہ قربان جائے. وہ بندہ اپنا چہرہ رونے والا بنا لے. اور حضرت عمر کی روایت بدر کے قیدیوں کی آپ کے سامنے سیرت کے باب میں رکھی تھی, آپ کے ذہن میں وہ بات. مجھے بھی بتاؤ کس بات پہ رو رہے ہو, اگر نہیں بتاتے تو کم از کم میں بھی رونے والا چہرہ ہی بنا لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ نادم ہے, شرمندہ ہے, اللہ کے خوف میں مبتلا ہے, آنسو نہیں بھی آ رہے, تو آرٹیفیشلی, بناوٹی اپنا چہرہ رونے والا بنا لے, عاجزی کا اظہار, گڑ گڑانے کا اظہار اپنے رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کے بغیر صرف چہرے سے کر لے, اللہ رب العزت اس چہرے کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے. بتائیے اور کیا چاہیے؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ اگر پھر بھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کرے تو یہ بندہ بے وقوف ہے, یہ بندہ خطا کار اور سیاکار ہے. اس کا ضمیر نہیں جاگا. جس کا ضمیر جاگ گیا اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.